بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ اسپریچولیٹی کو اٹین کرنے کے کتنے طریقے ہیں. اسپریچولیٹی کو اٹین کرنے کے کتنے طریقے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپریچولیٹی کو انڈر اسٹیبل کر رہے ہیں. اسپریچولیٹی کو انڈر اسٹیبل کر رہے ہیں. کیا کوئی ایک دو طریقہ ہوگا اس میں اسپریچولیٹی ملے آپ کو؟ اسپریچولیٹی تو نام ہے اللہ رب العالمین کی معرفت کا. تو کیا جو چیز اللہ رب العالمین کی معرفت کا ذریعہ ہو وہ کوئی ایک دو ہو سکتا ہے؟ جو ساری کائنات ہوگی، ہر لمحہ ہوگا، ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی ڈوز ملے گا، کوئی خوراک ملے گی. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کیا تاریخ ہے؟ 7 جولائی. آج 7 جولائی ہے، جولائی 7. میں جب اپنے آفس سے چلا تو آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے اسٹروک ہوا تھا. دونوں پاؤں سے میں اس طرح سے چلنے کے قابل نہیں رہا تھا جیسے پہلے چلتا تھا. تو آج کیا ہوا؟ آج جب میں اپنے آفس سے نکلا تو وہاں ویل چیئر کھڑی ہوئی تھی، پھر ویل لفٹ موجود تھی. تو میں کسی پرابلم کے بغیر نہایت آسانی سے وہاں سے چل کر یہاں پہنچ گیا. تو میں نے سوچا کہ اللہ رب العالمین جو میرا خالق ہے وہ جانتا تھا کہ اس بندے کو ایک وقت آئے گا جب کہ پاؤں سے چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ان ایڈوانس اس نے کیا کیا؟ ان ایڈوانس روڈ بنا دی، ویل چیئر کی ٹیکنیک دریافت ہو گئی، اور لفٹ گھروں میں لگنے لگی، یہ کہتے ہیں ایلیویٹر. تو اس سے کیا میں نے خوراک لیا کہ میرا رب، میرا خالق اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے. ایک مہربانی یہ ہے کہ آپ سوال کریں، آپ آواز لگائیں تو کوئی آپ کو مدد پر آ جائے.
ایک یہ ہے کہ آپ کے سوال سے پہلے مدد کرنے والا وہاں موجود ہو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو آپ غور کیجیے کہ میں نے تو اپنے رب سے نہ ویل چیئر مانگی تھی اور نہ مجھے معلوم تھا کہ کوئی لفٹ ہوتی ہے. نہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سڑکیں ہوتی ہیں جس پہ آسانی سے چلے آدمی. کچھ بھی نہیں معلوم تھا. تو میرے خالق نے ان ایڈوانس یہ سب مہیا کر دیا. یہ ہے نیکٹر آف اسپریچولیٹی. شہد کی مکھی کو کسی کسی پھول میں نیکٹر ملتا ہے. وہ ڈھونڈتی ہے ایسے پھول جس میں اس کو نیکٹر مل جائے. لیکن ایک سیکر، ایک اللہ کا بندہ، ایک آدمی جو اللہ سے سوال کرنے والا بن جائے، اس کے لیے نیکٹر آف اسپریچولیٹی ہر چیز میں ہے. صرف پھول میں نہیں، ذرے میں ہے، مٹی میں ہے، ویل چیئر میں ہے، لفٹ میں ہے، ہر چیز میں ہے. تو آپ اگر یہ سوچیں کہ کون سا میتھڈ ہے اسپریچولیٹی کے لیے، تو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اسپریچولیٹی کو. اسپریچولیٹی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو ہر سانس میں ملے، ہر ذرے میں ملے، ہر چیز میں ملے. اب آج میں نے یاد کیا اپنے باپ کو. میرے باپ بوڑھے ہو کر 1929 میں 1929 میں ان کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا فالج، اب ہم کہتے ہیں اسٹروک ہوا. تو پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں رہے. وہ بیڈ ریڈن ہو گئے. بیڈ ریڈن. تو میں نے سوچا کہ اس وقت 1929 میں ہمارے لیے نہ ویل چیئر تھی اور نہ ایلیویٹر اویلیبل تھا، نہ الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی. کوئی چیز نہیں تھی. اور آج سب چیز موجود ہے. تو ہر وقت آپ کو اسی طرح سے شکر کے آئٹم ملتے ہیں. ہر وقت شکر کے نئے نئے آئٹم. تو شہد کی مکھی کو کچھ سلیکٹڈ پھولوں میں نیکٹر ملتے ہیں، مگر ایک بندہ جو مومن ہو، جس نے اللہ کو ڈسکور کر لیا ہو، اس کے لیے ہر تجربہ اسپریچولیٹی کا نیکٹر ہے، لیے ہوئے ہے. ہر چیز. تو اگر آپ سچ مچ سیکر ہیں، آپ سچ مچ مومن ہیں، تو آپ کو اپنی سوچ کو اتنا ڈیولپ کرنا چاہیے، کہ ہر چیز میں آپ کو نیکٹر آف اسپریچولیٹی ملنے لگے. صرف کچھ پھولوں میں نہیں، ہر چیز میں، ہر ذرے میں.
جب آپ اتنا بیدار مائنڈ بنائیں گے اپنا، اتنا بیدار مائنڈ، اتنا، تب آپ کو اسپریچولیٹی ملے گی، ورنہ وہ ملنے والی نہیں. تو اس کا جو آغاز ہے، جو اس کی بگننگ ہے، وہ یہاں سے ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں، ڈسٹریکشن سے بچائیں. اپنے مائنڈ کو فوکسڈ مائنڈ بنائیں. آپ سوچنے والے بنیں، آپ اللہ کے بارے میں سوچیں، آپ کریٹر کے بارے میں سوچیں، آپ اللہ کے کریشن پلان کے بارے میں سوچیں، آپ تدبر کریں قرآن میں، نیچر میں، ہر چیز میں. یہ زندگی جو ہوگی، تدبر کی زندگی، غور و فکر کی زندگی، وہ آپ کو ایک نیا انسان بنائے گی، نیا انسان، وہ آپ کو نیا انسان بنائے گی. اور یہی نیا انسان وہ انسان ہے جو ہر جگہ پھولوں کو چنے گا، ہر ذرے میں اسپریچولیٹی کا نیکٹر دریافت کرے گا، ہر چیز میں. تو اسپریچولیٹی تو وہ چیز ہے جس کی مثال ہماری زندگی میں آکسیجن ہے. آکسیجن آپ کو ہر وقت چاہیے، اور آکسیجن ایسی چیز نہیں ہے کہ کبھی ملے کبھی نہیں ملے، نہیں. آکسیجن آپ کو ہر لمحہ چاہیے، ہر وقت چاہیے، تب آپ زندہ رہیں گے. تو آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈیولپ کیجیے، ڈیولپ، کہ اسپریچولیٹی آپ کے لیے آکسیجن کی طرح ہر وقت ملنے لگے، ملنے لگے. مثلاً آپ، ایک مرتبہ میں نے غالباً یہ بات عرض کی تھی کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک شاعر کا شعر مجھے ملا اس زمانے میں، اردو شاعر کا. وہ شعر تھا: سانس سے اشجار کے نکلے نہ گر خالص ہوا، باغ عمر آدمی کا خشک ہو نخل مراد. اس وقت جو ہے، اس شعر کے ذریعے مجھے جو معرفت ملی تھی وہ بہت ہی محدود معرفت تھی. درختوں کی سانس، درختوں کے سانس سے کوئی چیز ملتی ہے، تو یہ تو بہت ہی محدود، بہت ہی ویگ کانسیپٹ تھا. پھر مرتبہ مرتبہ پڑھتے مجھے یہ دریافت ہوئی کہ یہ تو بہت بڑی فیکٹری ہے نیچر میں. درختوں پر فوٹو فوٹو سنتھیسس کی فیکٹری، بہت بڑی فیکٹری.
وہاں سے آکسیجن سپلائی ہوتی ہے. پھر انسان کے اندر عجیب و غریب طور پر ایک سسٹم ہے، وہ ہے ہوا سے جو آکسیجن کا جو کنٹینٹ ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، ایکسٹریکٹ. اور پھر کیسے کیسے باڈی میں اس کو داخل کرنا. تو آکسیجن ایک بہت بڑی حقیقت ہے. حضرت مسیح نے کہا تھا کہ گیو اس آور ڈیلی بریڈ. آج جو ہے آپ کہیں گے کہ ہم کو روزانہ کی روٹی دے، ہمیں ہر لمحے کا آکسیجن دے، ہمیں ہر وقت اپنی بہت مدد عطا فرما. پتہ نہیں کتنے آئٹم. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسپریچولیٹی کے سورس ہے. یہ سب اسپریچولیٹی کے سورس ہے. بہت دنوں تک انسان پھنسا رہا کہ اسپریچولیٹی کا سورس دل ہے، دل سے آدمی کو روحانیت ملتی ہے. لیکن جب میڈیکل سائنس آئی، میڈیکل سائنس نے اسٹڈی کی تو دریافت ہوا کہ دل جو ہے وہ تو صرف ذریعہ ہے خون کا جو سرکولیشن ہے اس کو جاری رکھنے کا. یہ بھی انڈر اسٹیمیشن تھا اسپریچولیٹی کا. اسپریچولیٹی تو ایک یونیورسل فوڈ ہے جو پھیلا ہوا ہے ساری کائنات میں. آپ اپنے مائنڈ کو اتنا ڈیولپ کیجیے، اتنا زیادہ ڈیولپ کیجیے کہ آپ کو سورج میں، ستاروں میں، ذرے ذرے میں، ہر چیز میں ملنے لگا آکسیجن کا فوڈ. پھر آپ کو ملے گی اسپریچولیٹی ہر لمحہ. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم معرفت، اپنے مائنڈ کو معرفت والا مائنڈ بنائیں. اپنے مائنڈ کو معرفت والا مائنڈ بنائیں. ایک زندہ مائنڈ، زندہ مائنڈ، ہر لمحہ سوچنے والا، ہر لمحہ ڈسکوری کرنے والا، ایسا مائنڈ. تب ہم کو ملے گی اسپریچولیٹی. کوئی محدود چیز آپ نے دریافت کر لی تو آپ کو اسپریچولیٹی ملے گی. مثلاً میں جس زمانے میں لکھنؤ میں تھا، کچھ سال میں لکھنؤ میں تھا، وہاں میں ندوے میں رہتا تھا. تو ایک نوجوان تھے جو میرے پاس آیا کرتے تھے ملنے کے لیے. تو ان کا عجیب غریب سوچ تھی ان کی. مثلاً وہ ہفتے میں ایک دن جب چھٹی ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے قبرستان میں. قبرستان میں کوئی قبر جو خالی ہو اس کو ڈھونڈ لیتے تھے. تو اس قبرستان میں جا کر کے اس قبر میں
وہ سوتے تھے ہر ہفتہ کم از کم ایک بار، وہ سوتے تھے. تو میں نے پوچھا ان سے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کر یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھ کو بھی اسی قبر میں آنا ہے، ایک دن مجھ کو بھی اسی قبر میں آنا ہے، یہ سوچتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن وہ جو قرآن کی تعلیم ہے، جو حدیث کی تعلیم ہے، اکثر ذکر حاضم الجزات الموت، تو وہ تو آپ کو ہر لمحہ آکسیجن کی طرح لینا ہے. ہر سانس میں آپ کو یہ یہ ملنا ہے، یہ سوچ کہ میں قبر کے کنارے کھڑا ہوا ہوں، کسی بھی لمحہ فرشتہ مجھے اس دنیا سے اٹھا کر اس دنیا میں پہنچا دے گا، انسانوں کی دنیا سے اٹھا کر اللہ رب العالمین کی دنیا میں پہنچا دے گا. ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ کسی بھی لمحہ. تو یہ ہفتہ وارت ایک آرٹیفیشل تجربہ نہیں ہے، یہ تو ہر لمحہ کا زندہ تجربہ ہے. قرآن میں یہ آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ ذائقہ کا مطلب کیا ہے، موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت دیر تک سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ اس سے مراد ہے ایکسپیرئنس، تجربہ. یعنی ہر انسان کو موت کے تجربے سے گزرنا ہے، موت کا ایکسپیرئنس ہونا ہے ہر آدمی کو. یعنی آج کل کی میڈیکل لینگویج میں کہیں گے ایک وقت آنا ہے ہر آدمی پر جب اس کا آرگن فیل ہو جائے، آرگن جو پوری باڈی کے فنکشن کا ذریعہ ہے وہ فیل ہو جائے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ روحانیت، اسپریچولیٹی، موت کی یاد، اللہ کا استحضار وغیرہ، یہ سب ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ملنے والی خوراک ہے. اگر ہم کو ہر لمحہ اس کی خوراک نہ ملے تو ہم بھوکے ہو جائیں گے، ہم اسپریچول ہنگر کا شکار ہو جائیں گے، اسپریچول اسٹارویشن کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی خانقاہ میں چلے جائیں، وقتی طور پر کسی مقام پر چلے جائیں. آپ کی سوچ ایسی زندہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ آپ کو اسپریچولیٹی کی ڈوز ملے، اسپریچولیٹی کی خوراک ملے، ہر لمحہ آپ کو موت کا تجربہ ہونے لگے، ہر لمحہ آپ کو اللہ رب العالمین سے ملاقات ہونے لگے، ہر لمحہ آپ کو آخرت یاد آئے.
یہ سب وقتی تجربہ نہیں ہے، یہ مسلسل تجربہ ہے. تب آپ کے اندر اسپریچولیٹی زندہ رہے گی، اسپریچولیٹی زندہ رہے گی. اچھا دیکھیے اسپریچولیٹی کا رول کیا ہے آپ کی زندگی میں. اسپریچولیٹی کا رول کیا ہے؟ اسپریچولیٹی آپ کو آخرت سے ملاتی ہے، اللہ رب العالمین کے قریب قریب کرتی ہے. اسپریچولیٹی آپ کو فرشتوں کا پڑوسی بناتی ہے، فرشتوں کا پڑوسی بناتی ہے. اسپریچولیٹی آپ کے اندر جو ہیڈن پرسنالٹی ہے آپ کے اندر، ربانی پرسنالٹی، اس کو جگاتی ہے. اسپریچولیٹی ہے تو زندگی ہے، اسپریچولیٹی نہیں ہے تو بہت ہے. تو جو لوگ دل میں ڈھونڈتے رہیں اسپریچولیٹی، وہ تو کبھی بھی نہیں پائیں گے. وہ اس سے محروم جائیں گے اور محروم ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اسپریچولیٹی جو ہے وہ تو آپ پوری لائف سے تعلق رکھتی ہے، پوری لائف، پوری زندگی. تو یہ پوچھنا کہ اسپریچولیٹی کے کتنے طریقے ہیں، یہ اسپریچولیٹی کا انڈر اسٹیمیشن ہے. اسپریچولیٹی کا انڈر اسٹیمیشن ہے. آپ اپنے کو ایسا بیدار بنائیں، بیدار، کہ ہر لمحہ آپ کو اسپریچولیٹی کا تجربہ ہونے لگے. ہر لمحہ، ہر چیز میں آپ کو اسپریچولیٹی کی خوراک ملنے لگے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اسپریچولیٹی کی نعمت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں وہ چیز لے کر جائیں جو ہمارے لیے مقدر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we get into the question answer session, we have this important announcement. Today, 3 books of Maulana Sahab will be launched. 2 books in Gurmukhi language and one in Urdu. As we all know that some time back the Gurmukhi translation of Quran was launched, and it is widely being read, particularly by the Sikh community. And there is a greater interest that we have seen in the Sikh community to know more and more about Islam through Maulana Waiduddin Khan Sahab's writings. So this is an attempt which has been done to bring out as much work as possible in the Punjabi language. And therefore 2 books of Maulana Sahab has been published and printed by Goodword Books. The first book is a translation of the work of Maulana Sahab in Hindi, Islam Ek Sabhavik Dharam. This has been translated in Gurmukhi by Dr. Muhammad Habib, who is the head in Punjabi University, Patiala.
and along with him Mr. S. Jagmohan Singh ji. They both have translated this work. So I will request Maulana Waiduddin Khan Sahab to launch this book in Gurmukhi language. ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اس کو گرمکھی میں چھاپنے کا، تیار کرنے کا، اس کا ترجمہ کرنے کا، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انعام عطا فرمایا. The other book is the translation of a very popular work of Maulana Sahab in Urdu language, which is Sirat-e-Rasool. This has been translated in Gurmukhi by Dr. Muhammad Yusuf and Dr. Muhammad Ashraf. I will request Maulana Sahab to launch this book as well. ماشاء اللہ، وہی دعا میں اس کے لیے بھی کرتا ہوں. ان دونوں صاحبان اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں اس کی تیاری میں، ان سب کو اللہ کی رحمتیں ملیں انشاءاللہ. The third book is in Urdu. It is titled Tarbiyat-e-Aulad. پیرنٹنگ کے اوپر یہ کتاب کمپائل کری گئی ہے. مولانا صاحب کے کئی آرٹیکلس الرسالہ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم ہیز بین کیریڈ. سو دس بک ہیز بین ریسنٹلی پبلشڈ ود دا ٹائٹل تربیت-اولاد. I will request Maulana Sahab to launch this book as well. ماشاء اللہ، یہ کتاب اردو میں ہے، جو میری مدر ٹنگ ہے. تو میں دعا کرتا ہوں ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو چھاپ کر کتابی شکل میں لوگوں کے لیے اویلیبل بنایا. So all these books can be sourced from Goodword stores or from www.goodwordbooks.com. مولانا اب سوال جواب لینا چاہیں گے. سب سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے شری نگر سے مس قرۃ العین نے. انہوں نے لکھا ہے The true seeker of spirituality finds nectar of spirituality in every creation of God. For him, every experience is nectar of spirituality. The only thing he needs is focusing and contemplation on the Creator and his creation. An excellent and enlightening analysis of spirituality. Thank you, Maulana, for such a simple formula to achieve spirituality. جزاک اللہ. ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے Today's takeaway from your lecture, spirituality is needed like oxygen. There is no physical life without oxygen. The same is true for spiritual life. No peace of mind is attainable without spirituality. The level of nafs-e mutmainna is the peak point for a moment. Really thrilling. Jazakallah Maulana. I find myself incapable of getting this nectar from each and every event. I want you to guide me on this. مولانا اسی میں ان کا سوال بھی ہے کامنٹ میں کہ وہ اپنے آپ کو انکیپیبل سمجھتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ایونٹ سے وہ اسپریچول نیکٹر نکال سکیں. تو اس کے بارے میں وہ آپ کی گائیڈنس چاہتے ہیں. بھائی کوئی بھی آدمی انکیپیبل نہیں ہے اس کے لیے، ہر آدمی کیپیبل ہے. سب سے زیادہ آسان کام یہی ہے جسے ہوا میں سانس لینا کتنا آسان ہے. کہیں بھی آپ
چلے جائیے, وہاں ہوا آپ کو ملتی رہے گی سانس کے لیے. ایسے یہ بھی ہے, آپ کے اندر ارادہ ہونا چاہیے, ارادہ, اللہ سے دعا ہونا چاہیے, اللہ آپ کے اندر بیدار سوچ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہر ہوا کا ہر جھونکا آپ کو اپنے آپ ہی پہنچاتا رہے گا اسپرچولی کی خوراک. مولانا کچھ کوشچنز لینا چاہیں گے. یہ کوشچن بھیجا ہے مس رتبہ حسین صاحبہ نے. انہوں نے اپنے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے, مولانا سم ٹائمز آئی فیل hindrances in all matters of life. Why is it so? I feel that Allah is angry at me, although I try to do my best. What is your guidance to me? بس دیکھیے, یہ کوشچن جو ہے یہ اسپیسیفک کوشچن نہیں ہے. پھر بھی میں آپ کو کل پرسوں کی ایک مثال دیتا ہوں. دو تین دن کی بات ہے, ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ وہ ایک بڑے مسئلے سے دو چار ہیں. تو میں نے ان کو ایک حدیث بتائی کہ افضل العبادت انتظار الفرج. یہ وہی چیز کہتے ہیں انگلش میں ویٹ اینڈ سی. تو میں نے کہا کہ بس کچھ مت کیجیے, صرف انتظار کیجیے, صرف انتظار کیجیے. 2 دن کے بعد کل میں نے ان سے ٹیلی فون کیا تو ان نے کہا کہ الحمدللہ سب مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو کبھی کچھ تدبیر کرنا پڑتا ہے, کبھی صرف انتظار ہی کافی ہو جاتا ہے. اب سوچ کو بڑھائیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سوچ ہے, سوچ کو بڑھائیے. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مومن وہ ہے جس کو ہر ذرے میں نیکٹر آف اسپرچویلٹی ملے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکشن سے بچائے, اپنے مائنڈ کو فوکسڈ مائنڈ بنائے, اپنے مائنڈ کو ایک معرفت والا مائنڈ بنائے. جزاک اللہ مولانا صاحب, سنڈے کلاس از ٹرولی اے اسپرچل کلاس. مولانا اقبال عمری نے لکھا ہے چنئی سے, سوچ کی سطح پر ہر وقت خدا کو دریافت کرنا یہی روحانیت ہے. مولانا یہ ممکن اسپرچویلٹی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے پٹھان کوٹ سے مسٹر یونس خان نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, I am a working IT professional. I have recently started watching your program and also reading your Spirit of Islam magazine, which I started 2 months ago. I need your help, Maulana Sahab, as I have a depression problem. I often feel that I am directionless and have this feeling of emptiness in my heart all the time. Maulana Sahab, can you please give me some advice? Your books are very positive, which I will continue to read. But today, please give me some practical advice which I can follow all my life. بھائی, میں جو کرتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں. جو کیفیت آپ پر گزرتی ہے وہ مجھ پہ گزرتی ہے, ہر انسان پر گزرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں ایک
کہوں گا کہ میں آج سے نہیں بچپن سے ہی کرتا ہوں, آج بھی یہی کرتا ہوں. صبح کو میں سویرے اٹھتا ہوں اور صبح کو اٹھ کر کے بستر سے ایک ہی جگہ آتا ہوں جہاں سورج کا نکلنا دکھائی دیتا ہے. بس میں سورج کے نکلنے کو دیکھنے لگتا ہوں اور دھیرے دھیرے میری ساری نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ کچھ دن اس کا تجربہ کر کے دیکھیے, پھر بتائیے کہ کیسا آپ کا تجربہ رہا. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, آج کے لیکچر نے پھر ایک بار میرے ذہن کو بیدار کر دیا. خدا مجھے توفیق دے کہ میں اپنے شعور کو زندہ رکھ سکوں اور زندگی کے ہر ایکسپیرئنس سے اسپرچول نیکٹر لے سکوں. مولانا اگلا کامنٹ اور سوال بھیجا ہے عامر موری صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے, تھینک یو فار ہیلپنگ us know the meaning of real spirituality. Spirituality is a universal phenomena and can be attained by developing our thinking process. Maulana Sahab, I want to know that what is the essence of attaching religion with spirituality? بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرو سینس میں ریلیجن اور اسپرچولیٹی دونوں ایک ہی چیز ہیں, دو الگ الگ ڈسپلن نہیں ہیں. میرے اپنے لیے تو یہی ہے. میں ایک ہی ٹائم میں ایک اسپریچول پرسن ہوتا ہوں اور ٹھیک اسی ٹائم میں ایک ریلیجیس پرسن بھی. تو میں تو دونوں کو الگ کر کے نہیں دیکھتا. جی مولانا مس سحر سلیم نے کشمیر سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, In today's talk on spirituality, I got a new understanding. To attain the state of spirituality, it's important to live a God-oriented life. Spirituality is food for the soul. It enhances the internal processes of an individual. Leading a spiritual life is the best formula for development of mind in a positive way. I am thankful for this brainstorming talk. مولانا اگلا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے گل رحمان صاحب نے پاکستان سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ میتھڈ شوڈ بی اڈاپٹیڈ فار دعوی ورک امنگ لو اینڈ ان ایجوکیٹڈ پیپل. واٹ از یور گائیڈنس ان دس میٹر؟ کوئی الگ الگ طریقہ میں نزدیک نہیں ہے, ایک ہی طریقہ دونوں کا اپلائی ہوتا ہے. صرف لینگویج آسان ہونی چاہیے بس, اور وہی زبان ہونی چاہیے جو مزدور سمجھتا ہے. کوئی میتھڈ ہی نہیں ہے الگ. میں تو کبھی اس کو جانا نہیں کہ دو الگ الگ میتھڈ ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیے. جی مولانا اگلا سوال محبوب بھائی نے بھیجا ہے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, my question is that is it necessary to have a purpose and goal in life to save oneself from distraction, or there are other ways to save from distraction? اس کے بارے میں بتائیں. سب سے بڑا ذریعہ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانے کا تو یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک مشن ہو, آپ کی زندگی کا ایک گول ہو, پھر اپنے آپ بچ جائیں گے آپ اس میں.
ڈسٹریکشن سے. میرا تجربہ تو یہی ہے. اگر آپ کی زندگی کا ایک سوچا سمجھا مشن ہو, سوچا سمجھا, تو اپنے آپ ہی بچ جائیں گے آپ ڈسٹریکشن سے. جب آدمی کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہوتا تبھی وہ بھٹکتا ہے ادھر ادھر. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے عثمان صاحب نے گوالیار سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا واٹ از دا ریزن دیٹ ڈسپائٹ اویلیبلٹی آف نیکٹر اراؤنڈ a person fails to recognize it? How is it that you are able to discover it so easily? ابھی میں نے سوچا کہ ایک آدمی کوشچن کرتا ہے, اچانک میرے سامنے ایک کوشچن آتا ہے, تو میرا مائنڈ کیسے کنٹیکٹ کرتا ہے اپنے اندرونی صلاحیت سے اور پریپیئرڈ ورڈ پا لیتا ہے. کسی سوال کے جواب کے لیے پریپیئرڈ ورڈ کیسے مائنڈ پا لیتا ہے, یہ ہر وقت کا تجربہ ہے. کسی کو سوچیے آپ, تو آپ اللہ کے اسپرچولیٹی میں گم ہو جائیں گے. معمولی بات نہیں ہے. کیسے بھی آنکھ کھولوں تو لگتی ہے دیکھنے, کیسے میں سوچوں تو مجھے ورڈ مل جاتا ہے, کیسے اپنا منہ کھولوں تو سانس لینے لگتا ہوں. یہ کیسے ایسا ہوتا ہے؟ یہ باہر کی دنیا الگ بنی ہوئی ہے, میں الگ بنا ہوں, لیکن دونوں میں اتنی زیادہ کمپیٹیبلٹی کیسے ہے, یہ سوچیے, ہر لمحہ سوچیے. تو سوچنے کے لیے کوئی انوکھے کورس کی ضرورت نہیں ہے. اب جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میرا ہاتھ یہاں آیا, اب یہاں تھوڑی کھجلی ہو رہی تھی تو میں نے ہاتھ سے کھجایا, تو میرے مائنڈ میں کیسے جانا کہ یہاں پہ کھجلی ہو رہی ہے, کیسے جانا کہ وہاں ہاتھ بھیجو, کیسے جانا کہ ہاتھ کی کھجلی کرو. تو ہر چیز میں سائنس ہے, سائنس ہر چیز میں. اب جیسے یہ مسٹر رجت تھے, یہ آ کے یہاں بیٹھے, تو کیسے میں نے فوراً پہچان لیا کہ مسٹر رجت سے, کیسے پہچان لیا, کسی نے بتایا تو تھا نہیں. کیسے میں نے جان لیا کہ یہ مسٹر رجت ہیں اور یہ وہی ہیں جن کو میں جانتا ہوں بہت برسوں سے. تو ہر چیز میں سائن ہے, سوچنے کی بات ہے. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے ریاض بھٹ صاحب نے بینگلور سے. انہوں نے لکھا ہے, مائنڈ بلوئنگ لیکچر دیٹ آئی ہرڈ ٹوڈے. My understanding is that the food of spirituality is spread all around, and our task is to grow a hunger for this food by developing our intellect. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, I recently read the book The World I Live In by Helen Keller and came to know that she learned speaking by putting her fingers in her teacher's mouth to learn the tongue movement. Immediately after knowing, my shukr was increased 1000 times that I did not have to do this to learn how to speak. I am grateful to Maulana Sahab who taught us the true concept of spirituality. Jazakallah. میں اپنا ایکسپیرئنس عرض کرتا ہوں. اگر یہ وہی کتاب ہے, ایک کتاب میں نے بھی پڑھی تھی جس کا نام تھا دا ورلڈ وی لیو ان, اگر یہ وہی کتاب ہے, مولانا یہ وہی لگ رہی ہے. انہوں نے شاید اس میں لکھا ہوا ٹائٹل دا ورلڈ آئی لیو ان.
اچھا، میں نے جو کتاب پڑھی تھی اس کا ٹائٹل تھا دا ورلڈ وی لیو ان. میں نہیں کہہ سکتا کہ سیم ہے تو اس میں ایک فوٹو دیا ہوا تھا. میرے خیال سے وہ فوٹو ریئل نہیں تھا, امیجنری تھا. تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ 2 پیجز کے درمیان ایک فوٹو ہے. تو ایک گلیکسی اس میں بلین ستارے ہوتے ہیں, چلتے چلتے آتی ہے. یہ دوسری گلیکسی ہے, اس میں بھی بلین ستارے ہیں. یہ اس میں داخل ہوتی ہے, اس میں داخل ہوتی ہے, ادھر چلی جاتی ہے, ادھر چلی جاتی ہے. آج تک میں اس کو سوچتے تھر تھری کاپ آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا گلیکسی کا سسٹم آیا, ایک طرف سے دوسری طرف سے وہ آیا, اور بغیر ٹکرائے ہوئے, دونوں میں کوئی ٹکر نہیں ہوئی. ادھر سے وہ چلا گیا ادھر سے وہ چلا گیا ادھر, بغیر ٹکرائے ہوئے. تو اگر یہ وہی کتاب ہے تو یہ کتاب سے مجھے بہت عجیب وہ ملا تھا انسپریشن اللہ کی قدرت کا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال ساجد انور صاحب نے کیا ہے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا you have always advised us to save ourselves from distractions. I also try to do so, but many times I fail. Please advise us how to increase our alertness to recognize any distraction. دیکھیے, میں اپنا ایک ایکسپیرئنس یاد کرتا ہوں. جامعہ ملیہ گیا میں ایک بار, وہاں ایک پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی. تو وہ پروفیسر صاحب بولے کہ وہ نیٹشے سے متاثر تھے, نیٹشے کے خیالات سے, جو جرمن فلاسفر نیٹشے, اور اس کا اثر جو اقبال میں آیا ہے خودی کے شکل میں اس سے. تو انہوں نے بات چیت کرتے یہ کہا کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کے اندر سیلف کا جذبہ پیدا ہو, یعنی خودی کا سیلف. میں نے کہا نہیں, سب سے بڑی چیز اینٹی سیلف تھنکنگ ہے. سب سے بڑی چیز سیلف تھنکنگ نہیں ہے, اینٹی سیلف تھنکنگ ہے. آج تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے تو مجھے کیا رسپانس دیا تھا یاد نہیں مجھے, لیکن میرا اپنا طریقہ ہے کہ میں ہمیشہ اینٹی سیلف تھنکنگ کی بچ جاتا ہوں. سیلف تھنکنگ کے بجائے اینٹی سیلف تھنکنگ, وہ مجھے بچاتی ہے ڈسٹریکشن سے. یہی میری عادت جو ہے یہ مجھے بچاتی ہے ڈسٹریکشن سے. مولانا ڈسٹریکشن کو لے کے 2 اور سوال آئے ہیں, وہ لینا چاہیں گے. اگلا سوال بھیجا ہے دلی سے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا I know I need to receive spiritual food at all times from things around me. But Maulana, I am not able to focus on things and think in a distracted manner all the time. Please guide me. آپ جس سے بتائیں ان کے خلاصہ ان کے سوال کا, کہ ہم اپنی زندگی میں مولانا فوکس کیسے بڑھائیں تاکہ ڈسٹریکشن جو ہے وہ نہ ہو سکے. فوکس کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم؟ میرے لیے میرے اپنے ایکسپیرئنس کے مطابق تو صرف ایک ہے, سمپل لیونگ. اپنے لائف کو سمپل بنائیے.
سمپلسٹی سمپلسٹی. میرے نزدیک یہ سب بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ سمپل لیونگ کی ویلیو نہیں جانتے. وہ ویلیو نہیں جانتے. سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ میرے نزدیک سب سے بڑا فارمولہ ہے. سمپل لیونگ سے ہائی تھنکنگ آتی ہے, ہائی تھنکنگ سے سمپل لیونگ آتی ہے. تو میں تو بھائی اپنے لیے یہ کہوں گا کہ میرا سب سے بڑا asset جو ہے وہ یہی ہے, سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. مولانا ایک اور کوشچن آیا ہے اسی کو لے کے, احمد آباد سے اشرف صاحب نے کیا ہے. ان کا سوال ہے, مولانا یو سیڈ ٹوڈے ٹو سیو آور سیلز فرام ڈسٹریکشن, but in the modern world today distraction have become necessity in jobs and in personal life. For example, people are addicted to mobile phones, internet, television, but same is also required to stay informed and do day-to-day work activity. My question is that how to manage distraction when distraction itself has become part of day-to-day necessity. یہ غلط ہے کہ وہ پارٹ آف ڈے بن جاتا ہے. یا اپنی ہیبٹ کو آپ کسی اور کی طرف ایڈمٹ کر رہے ہیں. جیسے مجھے دیکھیے, میرے جیب میں کبھی بھی وہ ہوتا ہی نہیں, کیا کہتے ہیں, موبائل فون. موبائل فون میں رکھتا ہی نہیں. میرے بیٹے نے مجھے 3 موبائل دیا, 3, اور تینوں میں اسی کو لوٹا دیا. کون سا بھی کام اٹکا ہوا ہے؟ کیا میں دنیا میں نہیں رہتا؟ کیا میں لوگوں سے کم جانتا ہوں؟ کیا میری معلومات لوگوں سے کم ہے؟ کون سی کمی میں آپ پاتے ہیں بتائیے؟ جبکہ میں موبائل فون نہ رکھتا, نہ استعمال کرتا, نہ اس سے کچھ فائدہ اٹھاتا, کچھ بھی نہیں. نہیں, یہ سب ایک غلط ہیبٹ ہے, غلط ہیبٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. غلط ہیبٹ ہے. میری عادت ہے کہ میں ایک بار وہ لیتا ہوں نصیحت ایک واقعے سے. تو دلی میں ایک میٹنگ تھی, وہ اسکالرس کی میٹنگ تھی, پروفیسر لوگوں کی. وہاں میں شریک تھا. تو ایک سینئر اسکالر اس میں تھا. تو وہ سنتے سنتے وہ کہتا ہے کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا, ٹی وی نہیں دیکھتا. لوگوں کو بات تجربہ بھی, کون آدمی ٹی وی نہیں دیکھتا. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ جانا کہ ٹی وی میرے لیے سورس آف ڈسٹریکشن ہے, اس دن چھوڑ دیا میں نے. تو پھر بھی پروفیسر ہے وہ. تو آپ اپنی عادت کو بدلیے, لائف اسٹائل کو بدلیے, سب مسئلہ حل ہو جائے گا. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے پروفیسر نجمہ صدیقی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈے اگین یو ہیو بیوٹیفلی اسٹریسڈ ود میننگ فل ایگزامپلس ٹو گیٹ نیکٹر آف اسپرچویلٹی ایوری مومنٹ ود ایوری ایکسپیرئنس آف آر لائفس. May Allah help us continuously develop spiritual personality to get closer to Allah. Very inspiring talk. Jazakallah. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ پاکستان سے بھیجا ہے حسین اللہ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ the spirituality of مولانا صاحب may lead us to Sufism. My question to him is that what is the difference between spirituality and Sufism? دیکھیے, میں نے صوفیزم کو بھی پڑھا ہے اور اسپرچولیٹی کو بھی پڑھا ہے اور مسٹیسزم کو بھی پڑھا ہے.
تو میرے نزدیک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسپریچولیٹی از بیسڈ آن ہارٹ. وہ صوفیز جو جس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں صوفیزم، وہ ایک ڈسپلن ہے جو بیس کرتا ہے ہارٹ پر. یعنی ہارٹ کو وہ لوگ مانتے ہیں سورس آف صوفیزم. جب سے میں نے سائنس پڑھی ہے میں نے اس چیز کو ختم کر دیا. اور میں پکا یقین میرا یہ ہے کہ صوفیزم خود تو بہت صحیح چیز ہے، لیکن یہ جو تھا کہ صوفیزم کو انہوں نے لنک کر دیا تھا ہارٹ سے، وہ غلط تھا. وہ سائنس کی دریافتوں سے پہلے کا تھا. تو میں اپنے کو صوفی سمجھتا ہوں، صوفی. لیکن میرا صوفیزم جو ہے پوری معنی میں مائنڈ بیسڈ ہے. 1% بھی وہ ہارڈ بیسڈ نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ پر یہی اعتراض کیا تھا ایک مرتبہ کہ آپ کسی شیخ سے بات نہیں گئے تو اس وجہ سے آپ کو کچھ آپ کی باتوں کا کچھ وہ نہیں. تو میں نے ان کا اپنا واقعہ بتایا، سچا واقعہ، کہ میں لکھنؤ میں تھا غالباً 2 ہفتے ان کے ساتھ، مولانا عبد الباری ندوی کے ساتھ. وہ خلیفہ تھے مولانا تھانوی کے. وہ مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے. یعنی وہ زیادہ یہ کام کرتے نہیں تھے، لیکن مولانا تھانوی نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. تو میں لکھنؤ میں ان کے گھر پہ تھا، ٹھہرا تھا ان کے گھر پر شاید ہفتہ 2 ہفتہ کہتے دن. تو صبح شام رات دن ان سے باتیں ہوتی تھیں. تو ایک دن میں ان کی چارپائی بچھی ہوتی تھی، اسی پہ رہتے تھے وہ. میں چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا، وہ چارپائی پہ لیٹے تھے. تو شاید 7 دن یا 10 دن کے بعد میں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ بیعت کر لیجیے، مجھے آپ بیعت کر لیجیے. تو ان کا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ خود ان کا قصہ بتایا اپنا کہ جب مولانا تھانوی سے انہوں نے کہا تھا بیعت کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے اس طریقے سے بیعت نہیں کیا تھا. اور یہ کہہ دیا تھا کہ تو بیعت کے بغیر ہی تمہاری بیعت ہو گئی، منعقد ہو گئی. یعنی مطلب رسمی طور پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے. تو انہوں نے اپنا ہاتھ، میں نے چاہا کہ ان سے لوں پکڑ کر کے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں. تو انہوں نے اپنا ہاتھ مجھے نہیں دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں ان کا پاؤں پکڑ لیا. تو میری بیعت پاؤں پکڑ کے ہوئی ہے. یہ میں نے کہا ان سے، جو صاحب میرے پہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے بیعت کی ہوگی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، میں نے بیعت کی ہے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے اپنے شیخ سے جو خلیفہ تھے مولانا تھانوی کے. تب وہ چپ ہوئے. اصل چیز جو فرق جو ہے وہ صرف وہی ہے کہ لوگوں کا صوفیزم مبنی ہے ہارٹ بیسڈ صوفیزم پر. میرا صوفیزم مبنی ہے مائنڈ بیسڈ صوفیزم پر. یہ قصہ میں نے لکھا ہے، یہ رسالہ منتھلی جو ہمارا ہے اس میں چھپا ہوا ڈیٹ کے ساتھ. اس میں ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کب میں نے ان کے پاؤں کو پکڑ کر بیعت کی تھی. پوری تاریخ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو.
مولانا اگلا کامنٹ دلی سے بھیجا ہے مولانا یعقوب عمری نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا spirituality is needed to our mind as oxygen is for our body continuously. This point has awakened me and will help me in my spiritual journey. جزاک اللہ. شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے مولانا صاحب introduces us to a world of spirituality which is free from stiff boundaries. Wonderful. Religiosity and spirituality are one and the same. Spirituality is no longer obscure for us, nor is it unattainable. So many thanks. شفیع احمد ڈار صاحب نے لکھا ہے کشمیر سے مولانا has changed the traditional outlook of spirituality when he interpreted spirituality as mind-based, which was earlier interpreted as heart-based. Thank you مولانا for such a beautiful interpretation. مولانا اگلا سوال ممبئی سے بھیجا ہے غفران شیخ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب when we face a difficult situation or some troublesome affair of life, we sometimes lose patience. What is the solution for it? کوئی ڈیفیکلٹ پرابلم نہیں ہے. ہمارا مائنڈ جو ہے اس کو لے لیتا ہے ایز اے ڈیفیکلٹ پرابلم. کچھ نہیں, اس کو اللہ کے کھانے میں ڈال دیے. اگر آپ مجھ سے ملیں تو بتاؤں گا کہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن کو میں نے ایک دم سڈنلی اللہ کے کھانے میں ڈال دیا, اور دیر واز نو پرابلم. آپ اگر چاہیں اسپیسیفک طور پر جانا تو میں آپ کو اسپیسیفک طور پر بتاؤں گا اگر آپ مجھ سے ملیں تو. یہ سب خیالی باتیں ہیں, خیالی, بالکل خیالی باتیں ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے خادم صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ نماز میں ذہن کا بھٹکنا کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذہن ایک دم نہ بھٹکے. یہ بالکل ہی غلط سوچ ہے لوگوں کی کہ ذہن ایک دم نہیں بھٹکنا چاہیے. امام ابو حنیفہ جو امام کہے جاتے ہیں, امام اعظم کہے جاتے ہیں, ان کا بہت مشہور قصہ ہے کہ ان سے یہی سوال کیا گیا. تو سوال یہ تھا کہ میرے سامنے کھانا آ گیا اور ادھر ٹائم ہے نماز کا, تو میں پہلے کھانا پہلے نماز پڑھوں. تو انہوں نے جانتے کیا جواب دیا, جو امام تھے انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کروں گا کہ میں کھانا کھاؤں اور میرا دل اٹکا ہوا ہو نماز میں, بجائے اس کے کہ میں نماز پڑھوں اور میرا دل اٹکا ہوا ہو کھانے میں. یہ عجیب غریب تصور بنا رکھا لوگوں نے نماز کا, جو نہ صحابہ کے یہاں ہے نہ ائمہ فقہ کے یہاں ہے. ایک فطری چیز ہے نماز ایک فطری چیز ہے. مولانا انہی کا ایک اور سوال ہے, وہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آزمائش کیوں ہے, آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش تو بہت بڑی نعمت ہے, آزمائش بہت بڑی نعمت ہے. آزمائش آپ کو اور زیادہ یعنی سچائی پر لانے کے لیے ہوتی ہے. آزمائش تو بہت ہی بڑی نعمت ہے. آزمائش نہ ہو تو آدمی سانڈ بن جائے, ہر آدمی اینیمل بن جائے, اینیمل. آزمائش آپ کو رائٹ ٹریک پر باقی رکھتی ہے, رائٹ ٹریک پر. مولانا اگلا سوال کیلیفورنیا سے کیا ہے مس وجیحہ انصاری نے.
انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کوئی تسبیح ہے جس سے اسپرچویلٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے. کیا کوئی؟ تسبیح، کوئی تسبیح ہے جس سے اسپرچویلٹی کو اچھا، تسبیح. جی. دیکھیے، جس چیز کو تسبیح کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے. لیکن صحیح طریقہ اسپیچولیٹی کو بڑھانے کا یہ ہے کہ آپ گھٹائیں اپنے ورلڈلی وہ اٹریکشنس کو. آپ ہر وقت پھنسے رہتے ہیں اپنے بچوں میں، اپنے کچن میں، اپنے وارڈروب میں، اور ریلیٹیو رشتہ داروں سے ملنے جلنے میں، اور مارکیٹنگ کرنے میں. جس کو دیکھیے پھنسا رہتا ہے اسی میں. اس کو یا تو ختم کر دیجیے میری طریقے سے، کہ میں نے ان چیزوں کو بالکل ہی ختم کر رکھا ہے. میری زندگی میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ان چیزوں کا. نہیں تو کب کیجیے. اور کوئی تسبیح پڑھیں، تسبیح کے دانے گنیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. مولانا اگلا کوشچن ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کین وی سے دیٹ contemplative mind based spirituality links us to our creator which helps us to receive inspiration. صحیح ہے، صحیح ہے. Okay, so we will end the session now. Thank you.